آیت نمبر 133۔ وربو کا اور آپ کا رب ہی الغنیو بے پرواہ ہے، ذو رحمتن رحمت والا ہے، ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم وہ لے جائے تمہیں، ویستخلف اور جانشیں بنا دے، من بعدی بعد میں، ما جسے یشاء وہ چاہے، کما جس طرح انشاکم اس نے پیدا کیا تمہیں، من ذریتن اولاد سے، قوم آخرین دوسرے لوگوں کی، انما بے شک جس چیز کا توعدون تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لآتی ضرور آنے والی ہے، وما اور نہیں ہو انتم تم بمعجزین سب عاجز کر دینے والے، قل کہہ دیجئے یا قومی اے میری قوم، اعملوا تم سب عمل کرو۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اہلھا اہل عیال، اہلیہ اہل خانہ، غافلون بغافلن غافل اور غفلت، مما من جانب من جملہ ماحول اور ماتحت، اعملوا عمل عامل معمول اور تعمیل، الغنی غنی و بے پرواہ، ذو ذوالجلال ذوالجناح اور ذوالذات عقل، یشا مشیت انشاءاللہ، یستخلف خلیفہ خلافت خلف رشید، ناخلف کما کما حقا انشاکم نشونما، ذریتن ذریت آدم، توعدون وعدہ اور وعید کے لیے ہم بولتے ہیں، بمعجزین عاجزانہ معجزہ، قل قول اقوال اور مقولہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قائل کرنے کے لیے، عربی کا ورڈ ہے یذہب لے جائے، آخرین دوسرے، آتن آنے والی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 132 میں فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں، اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے، یعنی ہر انسان جو دنیا میں عمل کرتا ہے اسی کی بنا پر اس مختلف درجات پہ ہے، مختلف سٹیپس پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے، ان کا اپر لیول ہے سب سے زیادہ، اس سے کم عمل کرنے والوں کا اس سے نیچے، اور اس سے تھوڑی نیکیاں جو صرف فرائض پورے کرتے ہیں ان سے کم وہ، اور جو گناہ کرنے والے ہیں ان کے درجات ان کے گناہوں کے مطابق ہیں۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جو اعمال انہوں نے کیے، اور نہیں آپ کا رب بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں، یعنی ہم جو بھی کرتے ہیں وہ عمل اچھا ہے، برا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جس طرح کبھی اللہ تعالیٰ کسی سے بھی بے خبر نہیں ہے، اور آپ کا رب ہی بے پرواہ رحمت والا ہے، یعنی وہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، وہ بے پرواہ ہے، اور اگر وہ چاہے لے جائے تمہیں اور جانشیں بنا دے تمہارے بعد، جسے چاہے جیسا کہ اس نے پیدا کیا تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے۔ یہ آیت بہت ہی مفصل اور جامع ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، جیسے باقی امتیں قومیں ہم سے پہلے اتنے کروڑہ لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، اب ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہمیں سے زیادہ تر لوگوں کو اپنے دادا کا یا اس کے دادا کے نام کا پتہ ہوگا، اور جب ہم چلے جائیں گے تو ہمارے بعد بھی اسی طرح ہماری اولادوں کو کچھ دن پتہ ہوگا، اس کے بعد ہمارے جو پوتے پوتیاں وہ ہمارا نام لینے والے بھی نہیں ہوں گے۔ تو کیا تھا، وہ بھی ایک جاہ و جلال کے ساتھ اس دنیا میں رہتے تھے، ان کا بھی ایک روپ تھا، ایک زندگی تھی، ایک ٹیمپرامنٹ تھا، لیکن آج کیا ہے، وہ مٹی میں مل چکے ہیں، اور بعد میں ان کی دوسری نسلیں آباد ہیں۔ تو یہی بات یہاں پہ کہ تمہارا رب جب چاہے تمہیں لے جائے اور جانشیں بنا دے تمہارے بعد، یعنی تمہارے آنے والوں کو، اور وہ جسے چاہے جیسا اس نے پیدا کیا تمہیں، اور جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا اسی طرح وہ اور لوگوں کو بھی جیسا چاہے پیدا کر سکتا ہے دوسروں لوگوں کی اولاد سے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ساری دنیا جو کماتے ہیں کرتے ہیں وہ دوسروں کے حوالے کر کے خاموشی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور پیچھے کبھی نہیں سوچا کہ جن کے لیے ہم اتنے اثاثے اور اتنا کچھ چھوڑ کے آئے، کیا وہ ہمیں یاد کرتے ہیں، کیا وہ ہمارے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرتے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں، جن کو ہم اپنا جانشیں بنا کے جاتے ہیں، جن کو ہم سب کچھ دے جاتے ہیں جو ہم نے کمایا ہوتا ہے، اس میں ان کے لیے ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے وہ کمائی جو ہے وہ کس طریقے سے کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صالح جانشیں عطا کرے، ہمارے لیے جو صدقہ جاریہ ہوں۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ضرور آنے والی ہے، اور نہیں ہو تم عاجز کر دینے والے۔ یہاں سے مراد قیامت ہے، جس کے متعلق یہود اور مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ وہ کب آئے گی، وہ کب آئے گی، ہمیں بتاؤ وہ کب آئے گی۔ تو اسی کے متعلق کہا گیا ہے کہ جس کے متعلق تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آئے گی، وہ اللہ کو علم ہے کہ وہ کب آئے گی، اور نہیں ہو تم عاجز کر دینے والے۔
یعنی تم اس بات سے عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور ضرور آئے گی اور آ کر رہے گی، اور اس دن تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ کہہ دیجئے اے میری قوم تم عمل کرو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ کہہ دیجئے میری قوم کو کہ تم عمل کرو، کس کے؟ علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی، اور میں بھی، عامل، عمل کرنے والا ہوں، فسوف، تو ان قریب، تعلمون، تم سب جان لوگے، من تکون، اسے جو کہ ہے، لہو، اس کے لیے، عاقبت الداری، اچھا انجام، الداری، گھر کا، انہو، یہ یقینی بات ہے، لا یفلح، نہیں فلاح پاتے، الظالمون، سب ظلم کرنے والے۔ سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مکانتکم، زمان و مکان اور مکانات کے لیے بولا جاتا ہے، عاملون، عمل، عامل، معمول اور تعمیل، عاقبت، عاقبت، ناندیش، عقوبت خانہ، الداری، دار الخلافہ، دار السلام اور دیار غیر، یفلح، فوز و فلاح، فلاحی ادارے اور فلاحی کام، مما، من جانب، من جملہ، ماحول اور ماتحت، نصیب، نصیب، اپنا اپنا کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں، یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بھی عمل کرو اپنی جگہ پر، اور میں بھی عمل کرنے والا ہوں، یعنی عمل اور اعمال کے بغیر کوئی بخشش نہیں، تو عنقریب تم جان لو گے اسے جو کہ ہے اس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام، یعنی جب ہم اچھے عمل کریں گے تو ہم عنقریب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا کیا اچھا انجام ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں اچھے اعمال کریں گے، آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیا میں ظلم کریں گے تو آخرت بھی ویسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حصے کے اعمال صالحہ بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ عمل ہمارے خلوص نیت سے ہوں، ریاکاری سے پاک ہوں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔